السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، جب بھی ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے بیچ میں ایک بحث بڑی تیزی کے ساتھ چھڑ جاتی ہے کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، عید میلاد النبی کے جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو شہر در شہر مسلمان اسی بحث اور تکرار میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، یہ اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت اور دین نام ہے راستے کا، اور راستہ یہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، لڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ان چیزوں میں اور ان جیسے مسائل میں لڑنے کے بجائے کچھ کام کی باتیں کرنی چاہیے، کچھ اپنے اعمال کو اچھا بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ان لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں، بلکہ یہ مبارک مہینہ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مہینے میں آمد ہوئی ہے، لہذا ہمیں کچھ اعمال ایسے کرنے چاہیے جو ہمارے آخرت کا ذریعہ ثابت ہو، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے اور قیامت کے دن ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو۔ تو میرے بھائیوں، انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے، پہلا کام تو یہ ہمیں کرنا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرا وہ امتی مجھ سے ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہو۔ لہذا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آفس میں ہوں، دکان میں ہوں، جہاں بھی ہوں، موقع جب بھی ملے ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ پہلا کام تو یہ ہمیں کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں اور جانیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، کیسے تھی۔ افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے مسلمانوں کو فلمی ایکٹروں کے نام، ان کی حالات زندگی کا پتہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، آپ کے دادا محترم کا نام کیا تھا، اور آپ کے نانا نانی کا نام کیا تھا، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، غلام مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جن کے ہم غلام ہیں انہی کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور پھر اس کو ہم پھیلائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کی لائف کیا تھی، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کام کو کریں دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہم ڈھالیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ یقین مانیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ اور یہ فساد کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے فساد کے زمانے میں جب کہ میری سنت کو مٹایا جا رہا ہو، میری سنت کو زندہ کیا، تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں، استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ یقین مانیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، پھر بھی آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ ہم اور آپ تو گناہ کے پتلے ہیں، قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان اس مبارک مہینے کو بجائے عبادت کے، نیکی کے، اور بجائے اپنی اچھائیوں کے بڑھانے کے، لڑائی جھگڑے کو بڑھاتے ہیں، اور کہیں کہیں تو یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مسلمان مقدمہ بازی تک چلے جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے۔